الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دینی ملی اسلامی بھائیوں، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں گزشتہ کئی روز سے باتیں چل رہی ہیں، اور آج کے درس میں اسی سے متعلق ایک اور درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ مشکل حالات میں دعوت دین کا کام کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ جب حالات چاروں طرف سے ناگفتہ بھی ہوں، ظلمتوں اور ضلالتوں نے جب چاروں طرف اپنا پاؤں پھیلا چکا ہو، تو ایسے دور میں دین پر ڈٹے رہنا اور دوسروں تک دین کی باتیں پہنچانا جتنا مشکل کام ہے، اتنا ہی بڑا اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اس سلسلے میں آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کی ہے، 4341 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امیہ الشعبانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں سألت ابا ثعلبۃ الخشنیہ فقلت یا ابا ثعلبۃ۔ ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے، جو اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، میں نے ان سے سوال کیا، پوچھا، میں نے کہا اے ابو ثعلبہ کیف تقولون فی هذه الآیہ، آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ اس آیت سے کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں راہ راست پر ہوتے ہوئے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب تم خود راہ راست پر ہو، جب خود تم ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو اور دوسرے لوگ گمراہی پر ہیں، تو ان کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب کے سب اللہ رب العالمین ہی کی طرف واپس پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو او اللہ تمہارے اس دنیا میں کیے گئے ایک ایک عمل کی خبر تمہیں کل قیامت کے دن دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اس سے کیا مطلب ہے؟ دوسرے لوگ گمراہی پر ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، شرک کا کام کر رہے ہیں، تو کیا انہیں ایسے چھوڑ دیا جائے اور ہم اپنی عبادتوں میں اپنے آپ کی اصلاح میں لگے رہیں اور ان کی اصلاح نہ کریں؟ ان کی ضلالت، ان کی گمراہی کیا ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی فکر کرو، ان کے عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو امیہ نے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں جب پوچھا، تو حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اما واللہ لقد سألت عنہا خبیرا، اللہ کی قسم تم نے یہ بات ایک ایسے آدمی سے پوچھی ہے جو آدمی اچھی طرح سے اس آیت کریمہ کا معنی اور مطلب سمجھتا ہے۔ یعنی تم نے جو مجھ سے پوچھا ہے، میں اچھی طرح اس آیت کا معنی مطلب جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سألت عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تم آج مجھ سے اس آیت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں نے بھی ایک دور میں اللہ کے نبی کے زمانے میں اسی آیت کے بارے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا یہی سوال۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے اس کا مطلب بتاتے ہوئے کہا تھا بل ائتمروا بالمعروف، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معروف کا کام نہ کرو، بھلائی کا حکم نہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کا کام کرو اور بھلائی کا حکم دو۔
لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُوحًا مُطَاعًا، جب تم دیکھو کہ لوگ حرص میں، طمع میں، لالچ میں، بخیلی میں مشغول ہو چکے ہیں، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے ہیں، من مرضی عمل کرنے لگے ہیں، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، اور دنیا کو ترجیح دینے لگے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر رائے دینے والا اپنے رائے کو آخری سمجھے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ میں جو رائے، جو مشورہ دے رہا ہوں یہی درست ہے، باقی لوگوں کی رائے میرے رائے سے نیچے ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہی درست ہے، اپنی رائے کو اوپر رکھے۔ جب ایسا دور آ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَعَلَيْكَ یعنی بِنَفْسِكَ، اپنے آپ کی فکر کرو اس دور میں، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ، اور عوام کو چھوڑ دو، دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو، اپنی فکر کرو۔ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، یعنی جب ایسا دور آ جائے لوگ خواہش نفس کی پیروی کرنے لگیں، لوگ حرص میں، لالچ میں پڑھ کر کے گناہوں کے طرف متوجہ ہوں، حلال حرام کی تمیز نہ کریں، اور اپنی رائے کو سب سے اوپر رکھنے کی کوشش کریں، یہ ساری چیزیں جب دیکھو تو دعوت کا کام مت چھوڑو، دعوت کرتے رہو، انہیں برائیوں سے روکتے رہو، اپنا کام کرو۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی روش پر جمے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے وہ اعمال، وہ گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم اپنا کام کرو، ان کے اعمال ایسے حالت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے جو کہا گیا ہے کہ دعوت دین کا کام ہر حال میں آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو چنا ہے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، تو یہ کام مت چھوڑو، یہ کام کرتے رہو۔ جب ایسا دور آ جائے مصیبت والا اور پریشانیوں والا اور فتنوں والا، تو اس دور میں جو لوگ غلط کام کریں گے اس کا وبال آپ کے اوپر نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو بہت جلد ایسا دور آنے والا ہے کہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، قدم قدم پہ پریشانیاں ہوں گی۔ الصبر فیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مشکل دور میں جو صبر کر کے پریشانیوں کو اٹھا کر کے اور نیک عمل کرتا رہا تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل قبض علی الجمر، اس دور میں صبر کر کے نیک عمل کرنا، دین پر جمے رہنا اتنا بڑا کام ہے، اتنا کٹھن کام ہے، جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کر کے چلنا۔ جتنا مشکل کام ہے ہاتھ کے اوپر انگارے رکھ کر کے چلنا، اتنا ہی کٹھن کام ہے۔ ایسے دور میں جب چاروں طرف جہالت ہو، گمراہیاں ہوں، فتنے ہوں، لوگ برائیوں میں ملوث ہوں، ایسے فتنے کے دور میں کوئی اگر نیک عمل کرے تو ایسے کٹھن دور میں نیک عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ لے کر کے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں للعالم فیہم مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ، ایسے دور میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے، ایسے دور میں بھی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 50 آدمیوں کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی جو وہ کر رہا ہے جتنا اس کو ثواب مل رہا وہ تو ملے گا ہی، اسی کے مثل 50 آدمیوں کے ثواب کے برابر ثواب اور اس کو دیا جائے گا، ایسے دور میں اگر ایسا کام کرتا ہے تو۔ قال یا رسول اللہ، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے اجر 50 منہم، اے اللہ کے نبی اس دور میں جو لوگ ہوں گے نیک عمل کرنے والے، اس دور کے 50 لوگوں کا ثواب کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اجر 50 منکم، نہیں آج کے دور میں، یعنی تمہارے منکم تم لوگوں کے 50 آدمیوں کے ثواب کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یعنی کوئی عام آدمی کا ثواب نہیں ہوگا، صحابہ کرام کے ثواب کے برابر ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام کا جو ثواب ہے ہم جانتے ہیں کہ
ہم سے بڑھ کر کے ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ صحابی کا مقام اور مرتبہ غیر صحابی سے بہت اونچا ہے، تو صحابہ کرام کے 50 آدمیوں کے برابر ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو فتنوں کے دور میں اس طرح دین پر ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا۔ تو یہ ہے مشکل حالات میں، مشکل گھڑیوں میں اور کٹھن دور میں دین کے اوپر جمے رہنے کا ثواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے اس آدمی کی جو صبر کر کے اور اپنے دین پر جمع رہے، نیک عمل کرے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی مشکل گھڑیوں میں صبر سے کام لینے اور دین پر جمے رہنے اور دین کی نشر و اشاعت کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔